لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأول والقدم وسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. أحمده استتماما لنعمته واستعلاما لعزته واستعصاما من معصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و محترم نمازیوں، یہ بقائے حیات، نفس اور صحت و تندرستی و عافیت اور توفیق ربانی کریم، ان تینوں کو ملا دو، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت انسان کی نہیں ہے. سب سے عظیم نعمت یہی ہے. ہم قدردان نہیں، اس وقت قدردانی سامنے آ جاتی جب زوال کا وقت آ جاتا ہے، صحت جواب دے رہی ہوتی ہے، تو پھر اس وقت احساس ہوتا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ نہ ہو سکا. بارکیف اس لیے کہا توبہ کردن در جوانی شیوہ انبیاء، طاقتیں ہوتے ہوئے اپنے کو اس نہج پر قائم رکھنا یہ انبیاء کا کام ہے. بس میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا. ایک آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں، سورہ احقاف کی، سورہ احقاف کی. وہ سورہ احقاف 44واں سورہ ہے، آیت 15. اس آیت میں ہمارے محدثین اور مؤرخین نے جو باتیں لکھی ہیں دیانتداری کے ساتھ بلا کم و کاسٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہ آیت عظمت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے، امام عالی مقام فرزند رسول امام حسین کے بارے میں. اسے یاد رکھیے، ہم اصول میں کہا کرتے ہیں الفاظ کا جن معانی میں تبادر رکھتے ہیں، ظہور رکھتے ہیں، وہ اپنے مقام پر مقام رکھتے ہیں، حجیت سے معمور ہو جاتے ہیں. آیات بھی حسب ظاہر دیکھیں تو اسی میں ہی ظہور رکھتے ہیں، وہی معانی و مفاہیم ہی متبادر ہو رہے ہیں. وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو ان کے عمودین ماں باپ، پدر و مادر، جو عمودین ہے، عمود ہے، ستون ہے اس کے لیے، ان کے بارے میں کمال حسن رواداری کی وصیت کی ہے. اللہ فرما رہا. اب لفظ انسان میں جنس ہے، اس میں کئی آ سکتے ہیں، کوئی اس کے دامن میں کمی نہیں ہے. ہم نے اس انسان کو ان کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کے
کے بارے میں ہم نے وصیت کی ہے، یعنی وصیت کا معنی نصیحت کی ہے، وعظ و پند انہیں معمور کیا کہ ایسا. وہ وصیت نہیں ہے جو فقہ میں کہا کرتے ہیں بعد الموت میں جو انجام دینے کے لیے، وہ یہاں نہیں ہے. وصیت فرمائی ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کی پوری عزت و تکریم و تعظیم میں، حسن سلوک میں کمی نہ کرے. لیکن انسان میں جو سب مفسرین لکھ چکے ہیں اور مفسرین بھی، لیکن اس کے بعد کچھ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، ممیزات بیان ہو رہے ہیں، مشخصات بیان ہو رہے ہیں. ان سے پھر وہ عام انسان مخاطب نہیں ہوگا، کہ خاص انسان ہوگا جو پروردگار کے پیش نظر مخاطب ہیں. خدا مخاطب ہے، وہ مخاطب ہیں، تو خطاب اسی سے ہوگا پھر صفات سے، کی وجہ سے وہ سب خالی ہو جائیں گے. صرف ایک فرد کامل مصداق قرار پائے گا، اسی سے اللہ کا خطاب. ایسا غور کریں. شیخ سعد دوخ ہیں، دیگر اور مجلسی علیہ رحمہ ہے، کتب ہے، انہوں نے تفصیلاً لکھی ہے باتیں. بار کیف تفسیر صافی کے مصنف نے بھی بہت بار کے جو بات کر رہا ہوں علماء کرام نے کہی ہے، لیکن اس کو نبھانے کی کوشش میں کر رہا ہوں. تو جو ہے نا، اب اس کے بعد پھر شروع ہے. حملتہ امہ کرہن، ان کے والدہ گرامی کرہن ہے، لفظ کرہن کاف رے ہے، چھوٹی ہے لاہور والی. اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے مفسرین نے، یعنی مشقت اٹھاتی ہے ہر عورت. کرہن مشقت کے نہیں ہے، کرہن ناپسندی سے رنج ہونے کو کہتے ہیں. کوئی کام مجھے پسند نہیں ہے، لیکن وہ تھوپ دیے جائے نا، رنج ہوتا ہے. واقعی میں پسند نہیں ہے، لیکن مصلحتاً اگر کہیں تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، تو پھر کرہن کہا جاتا. یہ مشقت زحمت کی بات نہیں ہے جو انہوں نے لکھی ہیں وہ باتیں. تو توجہ جو عرض کر رہا ہوں، ساری تفاسیر کو میں نے ایک نظر ڈالی ہے، اگرچہ حال اب نیرا نہیں ہے. بہر کیف جب تک شکم میں رکھا رنجیدہ خاطر تھیں. کرہن کا ترجمہ کر رہا. جب وضع حمل کا وقت آیا تو جنا ہے تو کرہن، وضعتہ کرہن. لہذا اس انسان سے خطاب ہے جن کی والدہ گرامی کا یہ حال و کیفیت رہی ہو. ہر انسان مراد نہیں ہے. جب تک شکم میں ہے تو رنج، جب متولد ہوئے تو رنج. لفظ جن نہ مانا لفظ مجھے اچھے نہیں لگتے، اگرچہ آپ کی زبان میں ہے. جب تک شکم گرامی میں آرام گاہ میں تھے تو ان کو رنج، متولد ہوئے تو رنج. دونوں حالتوں میں رنجیدہ خاطر تھی وہ ماں. اس ماں کے بیٹے سے وصیت ہے. اچھا نہیں بات میں آپ تک پہنچا سکا ہے نہیں درود بھیجنا موت تو یہاں تخصیص آ گئی نا، ممیز آ گیا کچھ نہ کچھ. اس کو کبھی ہم خاصہ بھی کہتے ہیں، فصل بھی کہتے ہیں. اگر داخل حقیقت میں سے ہو تو فضل کہتے ہیں، خارج سے ہو تو اس کو خاصہ کہا کرتے ہیں. منطقی اصطلاحات ہے. باہر کے
اس کے بعد ارشاد حملہ فصال ثلاثون شہرا جو مدت شکم مادر میں گزری ہے، جو دودھ پینے میں دونوں مدتوں کو 30 مہینے بتا رہا، 30 مہینے، 30 مہینے۔ حملہ فصالہ ثلاثون شہرا، شہر کہتے ہیں مہینے کو، یہ ہے ساکن ہے، وہ جو آپ شہر کہتے ہیں شہر، انا انزلنا فی لیلۃ القدر میں واقع نہیں الف شہر، وہ شہر 30 مہینے، 30 مہینوں میں سے قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 کامل سال برس دودھ پلایا کرتی ہیں۔ جب 2 سال کامل دودھ پلا دیں تو 30 میں سے کتنا رہ گیا؟ تو 6 ماہ اس کا میں رہا ہوں۔ اس کا معنی کہ وہ انسان کامل شکم مادر میں 6 ماہ میں متوجہ ہوئے، وہ انسان مخاطب ہے، ہر ایک نہیں، توجہ ہے نا۔ یہ 2 بات آ گئی نا، والدہ کی کیفیت بہت سے نکل گئی، اور پھر یہ ہے 6 ماہ کی شکم میں رہیں، اس سے بہتر نہیں، اس سے بھی بہت سے اکثر بہتر 9 مہینوں کے بعد پیدا ہوا کرتے ہیں۔ تو بار کیف اور حتی اذا بلغ اشدہ، جب وہ اپنے پختگی کو شباب کا پہنچے، نہیں سمجھے، ہر ایک طاقت اپنے شباب تک پہنچے، اس کو اشدہ کہتے ہیں۔ پھر تفسیر کر رہا آگے، اذا بلغ 40 سنۃ، 40 سال کے ہو چکے، اس کا مطلب 40 سال تک انسان بڑھتا ہے، 40 سال کے بعد رک جاتا ہے، تو مسلم ہے۔ وہ ایک اپنی پورے شباب تک پہنچنے کے بعد اب وہ درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے، بلا واسطہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ قال یا رب، اب مخاطب کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا نا، صاحب کہہ رہا ہے، قال کہنے والا تو وہ انسان، یا رب یہ منادا ہے، یا رب اے میرے پروردگار، اوزعنی مجھے توفیق سے نواز دے، اوزعنی مجھے، یا قال یا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، مجھے توفیق ایسی نہ فرما کہ تیرا وہ شکریہ ادا کر سکوں اس نعمت کا جو مجھ پر بھی ہے، میرے والدین پر بھی۔ درمیان میں جبریل امین نہیں ہے، نہیں ہے، کیسے اس کا شکر ادا کرے گا؟ انعام، دیکھو رب اوزعنی نشکر نعمت کرتی انعمت علی وعلی والدی، انعام، یہ شکر، انعام، ایسا عمل انجام دوں گا کہ ترضاہ عملا صالحا ترضاہ، ایسا عمل صالح، خدا سے کہ صالح، اس کی نگاہ میں صالح، ایسا عمل صالح انجام دوں گا کہ میرے رب تیری ذات راضی ہو جائے گی۔
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، جو نعمت مجھے، جس نعمت سے مجھے نوازا وہ میری اولاد کی ذریت میں بھی اس کو قائم رکھے گا، اس نعمت کو میری ذریت میں بھی قائم رکھیے گا۔ وَإِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، میں پلٹ کر تیری طرف آنے والا ہوں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں سے ہوں نہیں، تسلیم شدگان میں سے ہوں۔ ابراہیم نے کعبہ بنا کر دعا کی مجھے مسلمانوں سے قرار دے، یعنی تسلیم شدگان سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واجعلنا من المسلمین، ہم مسلمین میں سے، یعنی تسلیم شدگان میں سے قرار دے، اور یہ فرما رہے ہیں ہم تسلیم شدگان میں سے ہیں۔ اب جہاں تک آیت کا ترجمہ ذہن نشین ہوا، اب وہ خصوصیات بتا رہا ہوں آپ کو۔ بہت سے نکل گئے نا، صرف 3 رہ جاتے ہیں، 3۔ 6 ماہ میں پیدا ہو کر جو حیات رکھتے تھے جناب عیسیٰ ہے، یحییٰ ہے، سید الشہداء ہے۔ اس 6 ماہ میں یہ تینوں آ سکتے ہیں، نہیں سمجھے؟ لیکن دیکھنا ہے کہ قرآن میں آغاز سخن کس سے ہے؟ وَسَيْنَا، انسان بے والدی ہے، تو جناب عیسیٰ کے والدین تو تھے، اور پھر آگے وَأَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ، وہ نہیں کہہ سکتا جو مجھے پر اور میرے والدین، وہ نہیں کہہ سکتا۔ مِن ذُرِّيَّتِي جو کہا، ان کی ذریت نہیں تھی، اس لیے جناب عیسیٰ اس خطاب سے یعنی اس خطاب کا مصداق قرار نہیں پا سکے۔ بھائی میری بات ہے ہماری ایک والدین ہیں، جو ممیزات آ جاتے ہیں تو سب نکل جاتے ہیں، یہ مشخصات کہتے ہیں، ہم ممیزات کہتے ہیں، یہ امتیاز آ گیا۔ والدین اس انسان کو جن کے والدین ہیں ان سے بات، اور انہوں نے خود کہا، اس انسان نے اس نعمت کا شکر ادا کروں جو مجھ پر ہے، جو میرے والدین پر کہا، اور میری ذریت میں عیسیٰ کہا، یہ تینوں جناب عیسیٰ میں نہیں ہیں۔ لہذا اس خطاب سے وہ کیا کہے گا، کیا کہیں گے بھائی، ہر جو گا نا۔ اب یحییٰ ہے، یحییٰ آپ کو معلوم ہے زکریا کے فرزند ہیں، بہت مدتوں سے بے اولاد تھے، بڑے آرزومند تھے۔ مرد اتنا آرزومند نہیں ہوتا جتنا عورت ہوتی ہے، ہر قسم کا آپریشن برداشت کرتی ہے عورت تاکہ گود آباد ہو، نہیں ہے۔ نظر پر نظر کر رہے تھے، جہاں تو منت سے منت مان رہے تھے، جو منت مانتا وہ حمل آنے کے بعد رنجور ہوگا، خوب سمجھے گا بھائی۔ یحییٰ کا جب حمل ٹھہرا ان کے والد کے شکم میں رنجور ہوگی، شکر کہ میری نظر منت مانی گئی، قبول ہوئی ہے، بس تو نہیں دینا چاہتا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ توجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، وہ 40 سال کے بعد کہا مجھے توفیق نہ فرما، وہ 40 سال تک نہ تھے، تاریخ کہتی وہ 30 سال میں دنیا سے گئے ہیں۔ توجہ ہے۔ من ذریتی، اس نے کہا انسان نے، ان کی ذریتی شادی نہیں ہوئی تھی، ان سے یحییٰ بھی رہا کہا۔ اگر اس آیت کا مصداق کا کامل اگر رہ سکتا ہے تو سید الشہداء ہی رہتے گا۔ کیونکہ تاریخ کہتی ابھی پیدا ہوئے نہیں تھے کہ جبریل امین آئے، یا رسول اللہ، خدا آپ کو قریب ایک فرزند دے رہا ہے، لیکن آپ کی امت کے ہاتھ سے شہید ہو جائیں گے۔ میں قتل نہیں کہہ رہا،
رنجور ہوئے، جناب فاطمہ سے بھی کہا گیا، حضرت علی سے بھی کہا گیا، بلکہ یہ لفظ ہے کہ ہم ایسے فرزند کی حاجت نہیں۔ جبریل آیا، کہا کہ ہم اس لیے انہی کا انتخاب کر دیا کہ ہمارا عہدہ قیامت تک انہی میں رہے گا، ہمارے خزانے انہی کے پاس رہے گا، ہماری وراثت انہی کے پاس رہے گی، ان کی اولاد میں امامت رہے گی، اس لیے ہم نے انہیں منتخب کیا۔ پھر وہ راضی ہوئے، تو یہ جو آپ نے مدینہ چھوڑ کر سفر اختیار کیا، مکہ سے دوبارہ سفر کرتے ہوئے آگے کربلا تک سفر جاری رہا، ہر مقام پر خطبہ دیتے ہوئے کبھی آنسو گرے۔ ان تمام تاریخ کو آپ پڑھیں، اعلان فرما رہے تھے کہ حالات یوں ہوں گے، اور آخری وقت ایک وقت ایسا بھی صاحب سے کہا میں نے تنہا تشکر کے لیے قربانی دینی ہے، تم جانا چاہتے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، اس قربانی کے قدموں میں نثار ہونا چاہتے ہیں۔ بس میں سر کر رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا۔ اب آپ دیکھیں بالخصوص یہ امتحان کا سلسلہ نہ ہوتا تو علی اکبر جیسے کڑیل جوان شبیہ رسول ہے، سرکار کے وصال کے بعد کافی حد تک رویا کرتے تھے۔ خواب میں سرکار نے فرمایا صحیح ان قریب میرا رب تمہیں ایک فرزند دے رہا، وہ میرا خلقاً منطقاً و خلقاً مشابہ ہوگا، اور جب بھی اب جن لوگوں نے اس زمانے میں رسول کو نہیں دیکھا تھا لے جایا کرتے تھے، بٹھا کر نقاب اٹھاتے تھے، دیکھو رسول ایسے تھے۔ ایسے بیٹے اگر اجازت لیں تو آپ خود عقاب پہ سوار کرتے ہوئے اور کہے رب تو گواہ رہنا، اللہ اشہد لا حول القوم، میں رب گواہ رہنا اس قوم پر، لقد برز غلام، وہ جوان جا رہا ہے جو میرے بیٹے نہیں کہا، اشبہ الناس برسولک خلقا و خلقا و انتقا۔ مقامی امتحان تھا، تشکر میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ عباس جیسے بھائی وفادار نہیں کہتا ہوں، وفا کا وجود تھا، نفس وفا، لیکن انہیں ان کے بازوؤں کا اٹھا لینا اگر امتحان نہ ہوتا تو انسان کے لیے بہت کچھ نابرداشت معاملہ تھا۔ اور ان کی بہن بھی ساتھ تھی، جانتی تھی بھائی امتحان دے رہے ہیں، ہم اس امتحان میں شریک ہیں، وہ بچوں اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، وہ بھی بچے دے رہے ہیں۔ کبھی کربلا میں آن محمد کیا کیوں ہوئے شاعر دیکھے، ذاتی چھوڑے شاگرد آپ کو رون کی باتیں کریں گے، لیکن دیکھے کبھی کچھ کہا آن محمد کے بارے میں بات ہی نہیں کی۔ یہ تو آپ کی راہ میں ہم نے اسے قربانیاں دی ہیں، جانتی تھی یہ مقامی امتحان ہے، جو نعمت کون سی نعمت ان کو اور ان کو دی گئی تھی جس کا تشکر ادا کر رہے تھے، نعمت رسالت و نبوت، نعمت ولایت و امامت، اس خاندان میں یہ نعمتیں تھیں، ان کا تشکر اسے ادا کر رہے ہیں ایسے عظیم قربانیاں دیتے ہوئے۔ یہ ہے عظمت سید الشہداء۔ بس زیادہ آگے گفتگو ہے، شیخ صدوق میں اب روکتا ہوں، بات ختم ہوا۔ پروردگار عالم اس بلند ترین اعلیٰ ترین ہستی کے بارے میں کہا حدیث کے سامنے، یا شاہ امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین، بخدا اگر کوئی سہارا ہے یہی ہے، ہم قیامت کے دن مایوس نہیں ہوں گے۔ رسول کی طرح ان کے نواسہ ہماری شفاعت فرما دیں، بڑی بات ہے۔
باہر کیف، یہ عظمت ہے سید الشہداء کی، یہ مقام ہے سید الشہداء کا، جو مقام نبوت ہو یعنی پیغامات الہی کے مرکز کو قائم رکھا، رسالت یعنی پیغام رسانی جو ہو چکے تھے ان کو قائم رکھا، امامت جو تحفظ کے لیے تھی وہ ان کو قائم رکھا۔ اس لیے محسن انسانیت ہے حسین۔ پروردگار عالم ان سب پر ان کے احسان کو جاری رکھے، جب تک زندہ ہے تو ہم حسین کہتے رہے، جب قبر میں ہم ڈال دے جائیں تو حسین، یقیناً ان کے والد آتے ہوں یہ گئے ہوئے۔ پروردگار ان کی شفاعت سب کو نصیب فرما، ان کی شفاعت کے صدقے میں سب کو صحت و سلامتی و عافیت عنایت فرما، رزق واسع عنایت فرما، کسی کو رنج ہے پروردگار سے رنج کو دور فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحی الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی وحبیبہ تعلیما لکم وتشریفا علی صفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد الانبياء والمرسلين محمد عبدك ورسولك وامينك ورسولك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب عبدك اخر رسول الدين تجابت غني وجاد حاجه ان شاء الله والدليل على من وصف صلاة لا يقبل سعيها۔ اللهم صل على فاطمة بنت رسولك وزوجة وليك ام السبتين حسن والحسين الطاهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يخفى على إحصائها غيرك۔ اللهم صل على الحسن والحسين سبت النبي وسيد أشواح الجنة، صلى على علي بن الحسين القائم أمرك سيد العابدين، صلى محمد بن علي باقر النبيين، صلى جعفر بن محمد الصادق، صلى موسى بن جعفر الكاظم، صلى علي بن موسى رضا ولي دينك، صلى محمد بن علي القائم أمرك، صلى علي بن محمد ولي دينك، صلى حسن بن علي العامل أمرك العسكري صلواتك عليه أجمعين۔ اللهم صل حجتك وليك القائم في خلق صلاة تامة نامية قيا تعجل بها فرجه إننا نتقرب إليك بحب ملاتهم فارزقنا خير الدنيا والآخرة۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔